السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سيد نجح في العشاء. اهلا وسهلا. زين الله يحفظك. شكرا سيدنا. سلام. سيدنا الشاعر البيت أستاذ فؤاد الساعدي ما شاء الله. أخوة من العراق. زلت معطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز جمعہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی، بجهر خونده میشه. لیکن نماز ظہر اما نماز ظهر اجماع ہے اس بات، روز جمعے کے دن نماز در ظہر روز جمعه اس کے اندر اثبات آہستہ درش پڑھنا صحیح ہے، صحیح ہے. لیکن ایک روایت ہے، فقط یہ یعنی روایت بعض داره، روایات یعنی بعض جس سے روایات مشہور علماء نے یہ نتیجہ مشهور نکالا ہے ازش استفاده کہ کردن. مستحب ہے روز جمعہ استحباب نماز جهر ظہر را در میں نماز ظهر بلند آواز و جہر سے پڑھنا مستحب ہے، تو عروه داره مسئله. البتہ اما بعض اس میں کم بعضی ہے که تعداد، بہت کمن زیادہ نہیں ہے. خیلی اس پہ میرے ذہن میں کہ آیت ذهنم اللہ یکی بروجردی مرحوم ہیں، آقای بروجردیه، انہوں نے اس ایشون استحباب میں در بھی همون اشکال هم کیا ہے. اشکال کرده. یعنی ان کا کہنا ہے یعنی کہ گفتن وہ روایات جو ابن جہر کے لیے جهر نمایت مال ہے وہ نماز اصل میں جمعه است، نه نماز نماز جمعہ کے لیے ظهر ہے، نہ روز کہ نماز جمعه. ظہر روز جمعہ کے لیے. لہذا مشهور اینه که نماز لہذا ظهر روز جمعه مشہور یہ ہے کہ مستحب درش جهر، نماز اما در ظہر کے لیے عصر جہر پڑھنا بالاجماع مستحب ہے جایز جمعے کے دن، لیکن عصر اجماع کی جائز نہیں ہے جہر سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا. خود این مگه اجماعیه این مگه اجماعیه این که نماز جمعه و مگر یہ بات ظهر در اجماعی ہے، روز اجماع تو جمعه نہیں ہے در اس میں غیبت کبری کہ متبادلن. نه، کہ نماز بعضی جمعہ گفتن جو ہے وہ واجب روز عینی نماز جمعہ ظہر کی بعضی جو ہے گفتن بالکل حرامه. بدل ہے جمعے کا، کیونکہ بعض اس کا اختلاف ہے، بعض نے خلاصه که واجب اگه کا ہے، بعض نے متبادل حرام کا باشه ہے ما حتی جمعے کو. نحن ابناء الدلیل. اور نماز اصل یہ ہے ظهر کہ باید نماز به ظہر اخبات باشه. خاموشی کے ساتھ و در جمعه از این دلیل استفاده شده جمعه اور وہ بھی میگم ظهر نه جمعه دلیل سے جو ہے وہ استحباب ہے، میری نظر میں بھی مستحب ہے استحبابه. کہ استحباب مستحب جهر ہے در نماز ظهر ظہر جمعه جمعے نه کے عصر. دن بلند آواز سے پڑھنا، عصر نہیں. وعلیکم السلام. علیکم السلام. اهلا اهلا. هنيئا هنيئا لكم. بله. نہیں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں منافات نہیں ہے. حتیٰ وہ لوگ جو نماز جمعہ کو غیبت میں حرام جانتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ قائل ہیں کہ مستحب ہے کہ روز جمعہ ظہر کی جو نماز ہے وہ بلند آواز سے پڑھی جائے، بعض روایات کی وجہ سے جو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. نماز ظہر جمعے کے دن. بله. علیکم السلام. بله. بله بله. ببینید دیکھیں جو اختیار ہے خیار وہ با عقد کے ساتھ با هم تولد وجود میں آتا پیدا ہے، میکنه، نہ کہ بعد از عقد. نه بعد. لیکن عقد کے ساتھ یہ وجود میں، با نہ کہ عقد عقد کے بعد. حادث میشه، نه بعد عقد. عمل جو ہے اختیار کا عملش بعد، وہ بعد میں ہے، لیکن اما حق جو ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے. حق خیار، این حق با حق یہ حق جو ہے یہ وجود اور ثبوت معاملے کے ساتھ اپنے آپ وجود میں آ جاتا ہے، پشت سر همه. فعلیت کی بحث نہیں ہو رہی ہے، حق کی بحث ہے. منم عرض کنم
یہ جو حضرت فرمایا کہ اوفوا بالعقود پہلے وعدوں پر عمل کرو، یہ اپنے آپ وجود میں آتا ہے، ایک ساتھ وجود میں آتا ہے۔ ہاں یہ لوکان ہے، اگر ہو تو یہ اختیار ہے۔ اگر باشد اولا بعض اختیار تو ہے ہی، جیسے خیار مجلس، یعنی جس جگہ پر یہ معاملہ ہو رہا، اثبات ما لم یجب قبول دارم. اگر معاملے میں شرط نہیں کیا تو خیار شرط ساقط نہیں ہوتا۔ شرط نکرده از باب ہر جا ببینید یہ جنہوں نے کہا ہے جائز ہے، وہ عقد کے ساتھ ہے، معاملے کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ ختم ہو جائے۔ ساقط میشه. خیار حیوان تولدش با عقد ساقط میشه. اگه یه خیاری جب کوئی خیار نہیں ہے بیچ میں، جب ہے ہی نہیں تو ساقط ہونے کی بات ہی نہیں، ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ جس کا وجود ہی نہیں وہ ساقط ہی نہیں ہونے کے معنی نہیں ہے اس سے۔ معنی نداره اسقاطش. مثل بله میں عرض کر رہا ہوں اگر عقد شرط نہ کرے تو اس کو ختم کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے یہاں پہ۔ خیار شرط اگر شرط کر لے تو جو چیز واجب ہے اس کو ساقط نہیں کر رہا ہے۔ اما اگه شرط نیست یعنی همه سارے اختیارات با کو جو عقد که تولد پیدا نمی‌کنیم. تو وہ عقد کے ساتھ وجود میں نہیں آتے، کچھ اختیار ایسے ہیں جیسے غبن، تو اگر غبن کیا ہی نہیں ہے تو اختیار بھی نہیں ہے۔ قبول دارم فرمایشتون درست، اسقاط ما لم یجب صحیح نیست. و هر جا که هست جہاں پر وہ وجود میں آئے گا وہیں ساقط ہوگا۔ علیکم السلام. ای 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 لا اذا على لا اذا اگر على احتیاط کے الاحتیاج اوپر ہے تو پھر واجب رہنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اصل میں آپ موظف ہیں، یعنی آپ کو آپ سے معاملہ ہوا ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں۔ آپ کے جیسے لوگ جب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اگر معاملہ یہ ہو کہ آپ کے لیے وہاں پر رکنا اتنی دیر تک ضروری ہے تو پھر آپ کے لیے تو اذا حسب عقد الاجاره بالوظيفه مو لازم تبقى الا بمقدار الحاجه. اذا قالت خلاص ما يخالف ما يخالف. لا ان شاء الله مقبول ان شاء الله. بفرما بفرما. مشہور یہ ہے کہ وثاقت جو ہے، سچائی جو ہے، 1000 فقی میں شیخ مفید سے لے کر آج تک 900 سے زیادہ ہی کہیں گے، اصل جو ہے وہ خبری خبر دینے والا جو خبر دے رہا ہے وہ ایک قسم ہے وثاقت۔ کوئی ایک اگر اس کا مخالف تو 1000 میں ایک آدمی ہے۔ اس وثوق خبر کے ایک قسم یہ ہے کہ وہ جو انسان خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے۔ وثاقت خبر میں آ رہے، اب چاہے وہ عقلی طور سے یہ خبر، یہ بات جو معصوم کی ہے یہ سچے نے بتایا، اب کس سے ہے، ان کس سے پتہ چلا کہ یہ سچی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بتانے والا ہے وہ سچا ہے۔
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور طرح سے سمجھتے ہیں، جیسے کبھی مشہور کے عمل سے ہم سمجھتے ہیں. بله بله دیکھیے احمد ابن ہلال تو یقیناً اختلافی شخصیت ہے، لیکن کچھ لوگ جو یقیناً جھوٹے ہیں ان سے بھی ہم نے قبول کیا اگر علماء اس کی روایت پر عمل کریں. یہاں تعارض کی بات نہیں ہے، اشتہاد کا مسئلہ ہے. اجتهاد اگر یعنی شخص مجتہد اپنے خب اشتہاد پہ عمل کرے گا. وثوق خبری کافیه. خبر دینے والا معیار نہیں ہے. کبھی کبھی روایت جس کو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نه 10 تا نه 100 تا شخص سچا ہے لیکن اس کی روایت کو علماء نے قبول نہیں کیا. روایت ضعیف است مشهور عمل بش کردن. اصل وثاقت خبری ہے. وثاقت خبری وقتی کیسے ہمیں معلوم کریں گے؟ کبھی کبھی خود شخص کی وجہ سے، کبھی عمل کی وجہ سے. از معصوم صادر شده که از ایک طریقہ یہ ہے کہ سب بولنے والا سچ ہے، ہمیشہ نہیں. اگر واقع اجماع مدرک والا ہو تو حجت ہے، اس کو کوئی شک نہیں. بلا اشکال حجت نه از با اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا. مکرر من گفتم فقہا ایک یا دو نہیں، فقہا سب نے اس کو قبول کیا ہے. نه 100 تا همه قبول دارن این. وہ جو کہتے کہ قبول نہیں ہے، میں نے ان میں سے بعض اس لیے اشکال نہیں ان کے اوپر کرتے، علمی بحث کرتے. میں نے انہی سے جنہوں نے جو اجماع مدرکی کو قبول نہیں کرتے ہیں ان سے موارد کو میں نے نقل کیا جنہوں نے خود عمل کیا اجماع مدرکی خودشون کو. به اجماع مدرکی عمل کردن. بفرمایید. بله بله جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ قمر اور سورج اور چاند اور ستارے کو سجدہ. جناب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے خواب میں کوئی ایسی چیز حس کی، محسوس کی کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا خواب میں جس سے جناب یوسف نے اصطلاح میں اس کی تعبیر کو سجدہ رکھا. وہ اصل عمل کیا تھا ہمیں نہیں، اگر روایت میں ایسا کچھ ہے کیا عمل تھا ہمیں نہیں معلوم ہے. چی بوده که حضرت یوسف برداشت سجود کرد؟ نه حضرت قرآن نے تائید کی ہے لیکن وہ عمل کیا تھا؟ اما اینکه این کیا کیا اس سورج نے کہ جس سے ہم سجدے کا معنی سمجھے ہمیں نہیں معلوم. همین سجود براش کرده. میدونم جناب یوسف نے کیا دیکھا تھا خورشید کو کرتے ہوئے کہ جس کو سجدہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ روایت میں بھی نہیں آیا. اگر روایت آیا تو ہم بتا سکتے. بله بله من ترحبون بھی کیا کون؟ ترحبون به کی؟ جب دشمن آیا ہے اور آپ کے گھر کے پیچھے تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے یا ہمارے بچوں کو اسیر کر یا ہمارے گھر کو غصب کرے، تو میں اگر ایسا کچھ کروں کہ جس کے دل میں رعب اور خوف ایجاد ہو جائے، اس سے وہ بھاگ جائے، تو کیوں نہیں واجب ہے یہ کام کرنا؟ اس کو بھگانا، ایسے انسان کو احراق کرنا واجب
لیکن جو اما آج احراب این کہتے ارهابی که حالا اس سے میگن مظلوم کو قتل کرتے مظلوما رو میان یہ ارهاب ارہاب میکنن، ظالم ہے، یہ نہیں این چاہے گا. ارهاب ظالمه. یہ جھوٹ ہے، یہ پیغمبر پہ جھوٹی این نسبت ہے. دروغه، اینا همش دروغه. میں نے اس کو ایک دفعہ یعنی یک پورا دونهش دیکھا، من یه وقت تحقیق کی. تتبع کردم جواہر میں، یه جایی کلام میں، جواهر، کتاب صاحب جواهر جواہر نے کلام کتاب جہاد مرحوم میں صاحب جواهر در کتاب جهاد مناسبت سے نقل بعضی کی، اینا رو به روایت بھی ہے، مناسبت نقل که روایت یعنی هم امام داره، معصوم کی طرف یعنی نسبت به دی ہے. امام معصوم علیه السلام هم اس نسبت کو داده دیکھا شده. اما یه وقت اور تتبع دوسری کردم کنار کتابوں کو اون دیکھا جلد میں نے، خودم اور دوسری میں نے اس کو وہاں نوشتم پہ بیان، یادمه یہ سب و ان کی سند ضعیف یک ہے. دونش سند صحیح ہم ایک نداره. عام ما چھوٹے در سے مسئلے یه میں مسئله خیلی جہاں طاہر و قاطعی که چی نجاست اور طاهره اس چی کی بات آتی نجسه ہے، ہم وہاں تتبع اتنا غور میکنیم که کرتے کہ سند سند باید صحیح صحیح ہے یا باشه. نہیں. اونها یہاں مسئله پیغمبر به پہ اتنی این عظیم مهمی نسبت دے دیں نسبت اور به ہم سند کو بھی پیغمبر نہ صلی دیکھیں، الله علیه و آله داده بشه اور ہم کہتے ہیں و صحیح ہے. ایسا کیسے سند ہو سکتا نداشته ہے؟ باشه بالکل بگیم جائز نہیں ہے یہ درسته. بات. نه بله بله یه ایک دونه بھی ایمان قید بله یه دونه الایمان بہت قید سی الفتح روایتیں هست، ہیں. اما 10 ها روایت به معنای الایمان قید الفتح هست. بله بله و مسلم اونا ہے وہ بات کیوں؟ یہ مسلمه و جھوٹ ہے. اینم دروغه. سب سے مسلسل روایت ہے، شیعہ غیر شیعہ سب نے نقل بله کی کہ از پیغمبر نے پیغمبر صلی فرمایا الله علیه و آله روایت کہ داره میرے مکرر زمانے جب میں که زندہ شیعه و ہوں غیر شیعه نقل کردن که پیغمبر فرمودن بہت در سے لوگوں زمان نے میرے خود پر من جھوٹ که کی نسبت زنده دی. هستم دروغگوها زیاد کاذبین به نہیں، من نسبت کذابہ کہا. دروغ دادن. وہ لوگ جو، کثرت علی الکذابه، اور یہ کذابه میرے بعد نگفتن بڑھ جائیں گے. کاذبین، یعنی کسایی که زیاد دروغ میگن، صیغه مبالغه است. و ستکثر من بعدی، اینا مصادیق است. نه 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 یہ اس کی حدیثوں میں سے ہے، موارد بله میں سے. بله خود الایمان سند قید نہیں ہے جناب یکی از مسلم این کی جو احادیث بات ہے، الایمان قید لیکن الفتح. مسلمات میں سے ہے، دوسری روایات نه کی وجہ سے. خودش سند نداره اما مسلمه. اگر ہم ہوتے اور صرف مسلمه یہ به والی خاطر روایت ہوتی تو ہم اس کو روایات قبول نہیں دیگه. کرتے. لیکن این الایمان سینکڑوں ہمارے قید پاس الفتح قرینے خودش ہیں جس سے سمجھ تنهایی، میں آتا ہے کہ یہ یعنی بات ما صحیح بودیم ہے. تنهایی رو نمیگفتیم، اما چون 10 ها قرینه داره میگیم درسته. چی؟ بله بله یہ روایت، خود یہ روایت جھوٹی ہے. خود همین روایت دروغه. ببینید همین روایت رو ببینید. پہلی بات تو یہ کہ اس روایت میں معارض موجود ہے. میدونم اما معارض اولا داره یا نداره و داره. حضرت ہم فرمودن جو اس روایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں معارض موجود ہے، اس سے ٹکراؤ موجود ہے ما قبول نداریم. اور و خلاف عمل این مشہور ہے. روایت که میفرماید هم معارض اور میرے ذہن داره میں آتا ہے کہ و سند بھی اس کی ضعیف معارضش معمول به مشهوره و این روایت معرض عنه مشهوره. ہے. تو اجتہاد ذهن کے ما معیار خودش پہ هم یہ روایت سند صحیح نہیں ہے، نداره. اس کو گذشته از اینکه استفادہ نہیں اعراض کر سکتے مشهور ہم. ازش هست. رو ملاک اجتهاد درست وہ نماز نیست. اس نے پڑھی ہے وہ صحیح ہے، لیکن آباد کی نماز صحیح نہیں، تو لہٰذا اس کو بعد میں اون وضو کر رہے نمازی ہیں. که خونده درسته بعض اس اما مثال کو برای بیان کیا آینده ہے، نه. بعض برای کتابوں آینده میں بھی باید ہے وضو بگیره. یک کہ اگر کوئی شخص، یک کہ اگر مثالی کوئی چار پائے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہا نقل ہے راستے کردن میں، تو بعضی کسی کتب جگہ جا رہا تھا آمده تاریکی میں، که اگر یک کسی سوار اور یک اترا چارپایی گھوڑ بود اپنے، تنهایی اس کا نصف چار شب پایا گم ہو گیا، به یعنی اس کی جایی سواری میرفت گم تو ہو گئی. تاریکی اس رفت پایین که پیسہ اس حاجت کے کنه چه چار پائے کے این اوپر چارپاش پانی بھی گم تھا. شد. اب جتنا اس نے ڈھونڈا آبم رو اس کو نہیں چارپای ملا، نہیں داشت. دکھائی دیا. هر چی گشت صبح تاریک ہو بود، هوا گئی، ندید، اس نے اس پیداش کو نہیں نکرد. ڈھونڈ پایا.
ندید کوئی ایسی جگہ تک نہیں دیکھ پا رہا تھا اس جانور کو. فجر طالع شد و اس نے اما خدا تیمم ندید کیا نماز کے لیے, اونجا کوه بوده نماز پڑھنا تپه شروع بوده کیا. چی بوده وسط وضو گرفت نماز برای میں, بیچ تیمم نماز کرد میں چون اس, آب اس, اس نداشت جانور کی آواز شروع آ کرد به گئی. نماز خوندن وسط اسی وقت اس کی نماز نماز بود باطل 4 ہو پا گئی, صداش کیونکہ اس کی در اومد آواز سنتے تا ہی یہ صداش معلوم رو ہو گیا کہ شنید پانی مل نمازش گیا ہے, میشه باطل لہذا نماز باطل چون ہوگی. کشف میکنه که آب پیدا ہاں شد اگر نماز کے بعد خلاص ایسا اگه ہوتا در تو اعادے کی اثناء ضرورت نماز نہیں. آب پیدا شد نماز باطله اما اگر نه بعد نماز بود نه اعاده نمیخواد. تفضل. من عباده تفسیر آیت اور آیات یہاں پہ علماء سے مراد ائمہ علیہ السلام, لیکن في تفسير تفسیر میں الآية في التأويل أكو العلماء يعني ائمہ الأئمة سادات علماء, تمام علماء کے سردار. أما في التفسير أكو جو بھی الأئمة اللہ هذول سے نہیں سادات ڈرتا العلماء لا وہ شك. غیر عالم ہے. أما كل من لا يخشى الله هذا مو عالم لأن الله عز وجل ممكن ممکن ہے کوئی يأخذ انسان کسی کو بالظلم ظلم واحد کرے, ظلم أحد زوج زوجته اگر وہ زوجها واقعا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے کوئی شريك انسان تو وہ اللہ کو شريكته نہیں إلى آخره. پہچانتا, عالم نہیں ہے إذا اللہ. واحد ما يخشى من الله هذا مو عالم بالله. لا بفرمایید. انہوں نے بتائی یہ بات, اسقاط ما یجب جو پہلے سے واجب ہے, ها ایشون فرمودن اسقاط ما لم یجب اسقاط ما لم یجب واجب که کا مطلب صحیح ثبوت, نیست. اس کو ثابت, اس پس کو ساقط کر ما دینا لم اپنے اختیار یجب سے جائز نہیں یعنی ہے. باید اسقاط ما ثبته یجب یعنی ثبوت. اب اس کا نام بدلنے سے حکم ہے. شرط عدم اختیار کا مطلب ہی اسقاط, خب ساقط همون کر دینا اسمش اپنے اسقاطه. اختیار کو. ببین شما یک کلمه یہ دیگه غیر میگید کوئی الگ شرط چیز سے عدم نہیں, خیار آپ لفظ یعنی بدل رہے ہیں اسقاط. لیکن معنی وہی ہیں, اس سے حکم نہیں بدل جائے شرط گا. عدم خیار یه چیزی غیر اسقاط نیست. شما یه لفظ دیگه دارید میگید. یہ شرط کا ختم کرتا ہے نہ کہ خود ببینید شرط ہے. نه این اسقاط شرطه نه خود- شرطه. خداوند عالم نے اسقاط خرید و فروخت شرطه. میں ایک خدای اختیار دیا ہے عز جو و جل اختیار مجلس ہے. در بین ہم اس شرط کو ختم خیار کر, مجلس قرار ہم ایک داده یعنی شرط الگ شرط سے نہیں بنا کرده سکتے, ہم قید ایک کرده عبارت کو شارع. بدل کے حکم خب کو این نہیں بدل شرط رو سکتے. داریم ساقط میکنیم نه یه شرطی برخلاف شرط. آپ اس کو کر یعنی سکتے ہیں لیکن عبارت اس کو دیگه شرط دارید نہ کہ, میفرمایید. اشکال نداره اما اسم آپ شرط اس کا نیست. نام شرط رکھ لیجئے عدم لیکن یہ ہے نہیں الشرط شرط. اسقاط الشرط اسمشو بذارید شرط اما اصطلاحا بهش نمیگن شرط. زبیر کی نسبت ہے یہ بات. نسبت به زبیر یہ حضرت علی کے علم غیب میں سے, یہ ان علم غیب میں سے جو حضرت علی نے بیان کیا حضرت امین این جزء علم غیبه. کہ جزء جو غیباییه انسان که حضرت صفیہ امین جناب فرمودن که صفیہ جو ہے زبیر پیغمبر کی پھوپھی ہیں بشر اور امیر قاتل المومنین کی ابن پھوپھی ہیں. صفیه ان بالنار. زبیر مادرش صفیه بود که عمه حضرت جانتے تھے کہ پیغمبر یہ و خوارج میں عمه سے ہو امیر جائے گا, یہ شخص المؤمنین ظالم میں صلوات سے الله ہو جائے گا. علیهما و آلهما بود. حضرت میدونستن این خودش یکی وہ از لوگ جو علی کو ظالمین قتل کرنے خودش آئے یکی تھے از خوارج بود دیگه. و اور اعوذ باللہ امیر خوارجی المومنین که کو برا کہتے تھے, آمدن برای اینکه کفر علی کی ابن ابی نسبت طالب دیتے رو تھے بکشن و هی کہ میگفتن یقیناً علی ابن ابی جہنم میں طالب جائے. نعوذ بالله کافر شده باید توبه کنه این خوب جهنمیه. جو قاتل ہے زبیر کا اس کے لیے بھی یہی نسبت ہے. خب اونم مثل همین دیگه. بله علیکم السلام. چی؟ آها سجده
خورشید برای انسان حرامه، کجا ما دلیل داریم؟ انسان کسی اور کو باید سجدہ نہیں برای کر کسی سکتا. سجده نکنه. آخه دلیل اس کی ہے، ایک دلیل اس کی، ایک دلیل وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں امام حسین کی زیارت کے بعد کہ کوئی نماز اور روزہ اور سجدہ سب تیرے لیے ہے، خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سجدے کا مطلب ہی ہے کسی کو بندگی کے ساتھ سر جھکانا. نماز کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بعد جو نماز ہے اس میں کیا، جو دعا پڑھتا ہے اس میں کیا ہے، یہ جملہ آیا اس میں کہ نماز اور کہ رکوع اور سجدہ صرف تیرے لیے ہو سکتا ہے، یعنی خدا کے لیے ہو سکتا ہے. روایت میں ہے کہ بڑوں کا ہاتھ چومنا، باپ کا ہاتھ چومنا، ماں کا ہاتھ چومنا، کسی کا ہاتھ چومتا ہے جس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے. ایک دفعہ کسی پیسے والے کا ہاتھ چومتا ہے پیسے کے لیے، یہ نہیں، یہ منع ہے. لیکن ایک عالم کا ہاتھ چومتا ہے، عالم کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے، لہذا اس میں اشکال نہیں. سے 3 طرح کی روایات ہیں، مطلقاً منع اور تفصیل اور اس بات. اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ کام انجام دے تو کوئی حرج نہیں. وعلیکم السلام. نعم. ای اگر لڑکی رشیدہ ہے، یعنی اپنے عمر کے لحاظ سے اپنے اچھے برے کو سمجھتے ہو، اپنے فائدے کو نقصان کو سمجھتی، اس کو رشیدہ کہتے ہیں. اگر لڑکی رشیدہ ہے اور جس سے وہ اختیار کر رہی ہے شادی کے لیے وہ مناسب ہے اس کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ مناسب ہے اس کے، اگر آپ باپ پھر بھی روکے تو اس کی رضایت جو ساقط ہو جائے گی. ہاں نعم نعم. ولایت باپ کے پاس جو ولایت اس کے بعد ساری رعایت جیسی رشیدہ ہوگی سب ختم ہو جائے گی سوائے شادی کے. اور مشہور فقہ کی ہے کہ یہ ولایت بھی اگر اس ولایت کو کسی ایک مورد میں استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ شخص مناسب ہے اس لڑکی کے لیے جو رشیدہ ہے اور سمجھتی، اور اجماع فقہا کہ ایسے باپ کے لیے بھی ولایت ختم ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی السلام سيدنا. السلام جميعا. اهلا وسهلا. والدعم دينا ان شاء الله مقبوله مبسوطه. اهلا وسهلا. الله يعزك ان شاء الله سيدنا. الله يوفقك. سلم على الاهل ان شاء الله. تفضل سيدي.